تم کیا جانو؟ کتابیں لکھ رہے ہو، ان کا گھرانہ فساد ہے. میں نے کہا بے ایمانہ فساد ہے جہاں تطہیر ہی تطہیر ہے. کہو نا سبحان اللہ. ان کی عظمت پوچھنی ہو تو جبریل امین سے پوچھو، حضرت جبریل امین سے پوچھو. حضرت جبریل امین نوریوں کا تاجدار سے، ملائکہ کے بادشاہ سے پوچھو کہ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں اور جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے کچھ لوگوں کو میرا خیال ہے یاد نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھتے. جب تک یاد نہ ہو جائے ہم چھوڑیں گے نہیں. اس کانفرنس میں یاد کرا کے چھوڑیں گے. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، کیونکہ قدر والے پھر بولتے بھی ہیں نا، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. یہ چہرے ہیں ان کے، محمود عباسی، فیض عالم صدیقی، یہ سب خارجیوں کے نام ہیں جنہوں نے پوری کتابیں لکھی اہل بیت کے خلاف. محمود عباسی، فیض عالم صدیقی، عطا اللہ بندیالوی، محمد حسین نیلوی. ایک مرتبہ سب پہ کر دو، اتنی جتیوں میں مارتا میری جتی ٹوٹ رہی تھی. تو میں نے کہا اتنے غلط لوگوں کو خبیثوں پر جتی ضائع کر رہی ہے، بس چھوڑو اس کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتابیں لکھی ہیں، متعفن لوگ دنیا چلے گئے، قبروں سے بھی بدبو آتی ہے. حرامی جہاں جہاں پڑے ہیں بدبودار، مردار بن کے گئے مردار. اور مدح خانے اہل بیت آج بریلی میں لیٹا ہے. خدا کی قسم قبر سے بھی خوشبو آتی ہے. اور ابھی آپ نے حدیث سنی تھی نا، آپ نے حدیث سنی، علامہ عقیل ابھی بیان کر رہے تھے. آل محمد کی محبت میں جو مرے گا وہ شہید کی موت مرے گا. اور مولانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں میرا یقین کامل ہے کہ میں انشاءاللہ ایمان پر ہی مرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی. کیوں کہ غلامان آل محمد، غلامان آل محمد، غلامان. علامہ فرماتے ہیں میں سچائی کے ساتھ اور صدق کے ساتھ دنیا کی اس پٹڑی سے اتروں گا اور جاؤں گا ایمان کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے زندگی آل محمد کی غلامی میں اور ان کے غلاموں کے غلامی میں. اس عقیدہ کے ساتھ ہمارے اکابر سب گئے ہیں. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. یہ اگر دعوت امرت کنی و قبول مرد دست دامان آل رسول، یہ دعا فرمانا ہے. تو شادی سے جا کے پوچھو، جامی سے جا کے پوچھو، وہ تو آل رسول کے واسطے پا رہی، واسطے ڈالے. مالکہ اور کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہوں تو بحق بنی فاطمہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. ان آشکار مصطفیٰ کی قبروں سے آج بھی خوشبو آتی ہے.
سعدی جا کے شیراز میں دیکھ لو کیا حال ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ اور جامع ہرات والے کی قبر جا کے دیکھ لو، آج بھی خوشبو آتی ہے۔ امام احمد رضا کی قبر جا کے دیکھ لو، خوشبو آتی ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ اور نہیں دیکھ سکتے اتنی دور جا کے، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ادھر بیکریوں سے چھٹی نہیں ملتی آپ کو، ٹیکسیاں چلا چلا کے گنجے ہو گئے ہو، تو جے نہیں ہو جا سکتے تو کھڑی شریف میاں محمد دی قبر نہیں کر دو، اور جڑا کہندا کہ آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال دیا نہیں، جے کھڑی دی وادی میں جائے گا تو خوشبو دے ہونے آن کے۔ تو نمبر تو یہ لوگ لے گئے جنہوں نے آل محمد کی غلامی کی ہے۔ تیرے چہرہ دنیا میں بدبودار ہے، یہ کون ہے جی؟ یہ جناب قباء مسجد کے خطیب ہیں۔ میں کہ خطیبوں کا یہ حال ہوتا ہے؟ خطیب تو ہم بھی ہیں، اور کبھی بدبو نہیں اتنی محسوس کی۔ یہ جدھر جاتے بدبو آتی ہے۔ انہوں نے کہا ان کے اندر کتا مرا ہوا ہے، بغض کا کتا، یہ آل رسول سے بغض رکھتے ہیں، ان کے اندر بغض کا کتا مرا ہوا ہے، ہر طرف بدبو پھیلائی ہوئی ہے۔ لعنت اللہ علیکم دشمنا۔ دیکھو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے مسلمانوں، ہم ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، ہم اب تک احادیث تسلسل کے ساتھ میں بیان کرتا جا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کے ذوق کے لیے اپنے اکابر کے طریقہ پر بھی اشعار بھی پیش کر رہا ہوں۔ ان کی محبت، ان سے تمسک، یہ ایمان کی نشانی ہے، اور میرے آقا کا فرمان جامع ترمذی سے سنا چکا ہوں، میرے ساتھ وہ جنت میں جائے گا جو میرے حسنین سے محبت کرے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عظمت کی نشانی، عظمت کی نشانی۔ اور امام پاک جب اتنے پاکیزہ ہیں، ابن رسول ہیں، اور جن کو دیکھ کے نصارہ بنی نجران نے بھی کہا کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے حق میں بددعا کر دی تو بہت غضب نازل ہوگا۔ نصارہ بنی نجران نے بھی دیکھا، اور یہاں ابتلا کا وقت آیا، اب خارجی لوگ کہتے ہیں وہ محبوب ہوتے تو اس وقت اپنی مدد کر لیتے، اپنی مدد آپ کر لیتے۔ میں نے کہا اپنی مدد نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابتلا ہے، اور جب ابتلا آئے تو یہ آل ابراہیم ہے، ان کا طریقہ ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جتنی بھی ابتلا آئے گی، آزمائش آئے گی، اس پہ پورے اتریں گے۔ کرامت دکھانے کا موقع ہوگا تو غلاموں کے لیے دکھائیں گے، اپنی جان پہ آئے گی تو عظیمت دکھائیں گے، استقامت دکھائیں گے، اس وقت کنسیشن نہیں مانگیں گے قدرت سے بھی، کیوں کہ پرچہ جتنا بھی سخت ہوگا تو اپنی قابلیت پر حل کر کے دکھائیں، اس وقت کچھ ایسا نہیں مانگے۔ ابتلا آزمائش میں آل ابراہیم ہے، اتمہن، جیسے ابراہیم الذی وفا کہا، ایسا آل ابراہیم نے وفا کر کے دکھایا۔ اور قدرت فرماتی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ ہیں کہ جن سے اللہ نے خرید لیا، اللہ نے ان سے خرید لیا، کس کو؟ ان کی جانوں کو، ان کے مال کو خرید لیا رب نے، اور بدلے میں انہیں جنت عطا فرمایا، بان لهم الجنہ، وہی طور کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اور کام کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ قتال کرتے ہیں، اس حال میں کہ یا وہ نہیں یا دشمن نہیں۔ اور فرمایا جو ایسے ہیں ان سے اس قرآن میں نہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تو پہلی کتابوں میں لکھا، قرآن میں بھی لکھ دیا، یہ وعدہ ہے ہمارا، من اوفا بعہدہ من اللہ، کہ جنہوں نے وعدہ کو پورا کر دیا ان کی بیع کامل ہو گئی، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ بیع کامل ہو گئی، اور وہ فوز العظیم اور فوز المبین، کہ اللہ نے ان کو کھلی کامیابی اور روشن کامیابی عطا فرما دی۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب ان کا سودا ہو گیا۔ ہمارے مولانا
حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں بے ہوئی نا تو بے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کلی کلی شے کی بیعت، بے خریداری، اور ایک ہوتی ہے ڈھیر خریدنا. ٹھیک ہے، ڈھیر ہونا، پورے ڈھیر کا سودا لگا دینا. تو امام پاک نے جب رب سے سودا کیا ہے نا تو ایک ایک چیز کا نہیں، ڈھیر کا لگا دیا. بلکہ جو آپ کے اپنے لفظ تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بس صرف یہ بھی نہیں دیکھا جو چیز پکی ہوئی ہو، جوان ہو گئی ہو اس کا. فرمایا نہیں، ہر شے کچی پکی سب کا. کیوں کہ جہاں حضرت قاسم کا سہرا رکھا، علی اکبر کی جوانی رکھی، علی اصغر کا بچپنا بھی رکھ دیا. حالانکہ اتنا تو مالی بھی انتظار کرتا ہے کہ پھول کھل جائے تو پھر جا کے رکھو. فرمایا وہ تو اد کھلی کلیاں بھی تھی، وہ بھی رکھ ڈالی امام نے. اور اس پر بھی میرے امام بولے، فرمایا سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت. آپ نے سودا کیا، حضرت کمل مت فرماتے ہیں ایسا سودا جو کر لے نا، اس کے لیے ایک خریدار جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ سودا جو دیکھے اکٹھا خرید لے. تو اگر وہ سودا اس کو پسند نہ آئے، زیادہ کوالٹی اس کی اچھی نہ ہو تو واپس کر سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے. لیکن اس بات کا پابند ہے کہ واپس کرے تو سارا، رکھے تو بھی سارا. حکیم الامت فرماتے تھے کہ امام نے بھی سودا کر لیا اور امام کی نیت یہ ہے، جیسا کہ حدیثوں میں آیا، وہ میرے بعض امتی اور خاص میرے قرابت دار ایسے ہیں جو میری امت کی بھی شفاعت کرائیں گے. اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں امام نے سودا کر لیا اور نیت امام کی یہ ہے کہ اپنے شہیدوں کو اوپر رکھوں گا اور نیچے اپنے نانا کی گناہگار امت رکھ کے رب تعالیٰ کو پیش کر دوں گا. آپ فرماتے ہیں قدرت کہے وہ سارا مال ایک جیسا نہیں، اس میں تو یہ گناہگار بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے. فرمایا تیرے ہی نبی کی شریعت کا قاعدہ ہے، رکھنے ہیں تو سارے رکھ لے، واپس کرنے ہیں تو سارے ہی واپس کر دے. اور حضور حکیم الامت کا انداز تھا، وہ فرماتے ہیں مالک جب دیکھے گا تو حضرت قاسم کا سر کبھی واپس نہیں جا سکتا، وہ قبول کرے گا. حضرت علی اکبر کی قربانی قبول کرے گا، عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو قبول کرے گا، علی اصغر کا بچپنا قبول کرے گا، حضرت سیدہ سکیرہ کی یتیمی کا سفر قبول کرے گا، اور محمد کی قربانی قبول کرے گا. تو امام علی مقام امت کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر میرے شہیدوں کی قربانیاں قبول ہو گئی تو امت محمدیہ تمہیں مبارک ہو، تم بھی رد نہیں ہوگے، ان کے ساتھ ہی مخصوص کر. گرامی قدر حضرات، یہ اتنی بڑی عظمت کی قربانی ہے. جناب امام نے نظریے پر پیش فرمائی. آج دنیا باس کرتی ہے، مجھ سے ایک مولوی باس کرنے لگا، انہی خوارج میں سے، کہنے لگا امام ابو حنیفہ قاعدہ بیان فرماتے ہیں خروج کب جائز ہوتا ہے کب نہیں ہوتا. میں نے کہا تم جانتے ہو امام ابو حنیفہ کا نام لے سکتے ہو امام علی مقام کے سامنے؟ کہتے کیوں نہیں، وہ امام ابو حنیفہ ہیں. میں نے کہا چپ، 100 امام ابو حنیفہ ہوں، دم نہیں مار سکتے امام حسین کے سامنے. کہتے یہ کیسے، وہ ہمارے امام ہیں. میں نے کہا تمہارے امام ہیں، انہی سے جا کے پوچھو. امام علی مقام کے مقابلے میں کیا مجتہدین مطلق میں سے کوئی ایک بھی صحابی ہے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا وہ ان کے مقابلے میں رائے کیسے دیں گے؟ وہ نہ انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ میں امام علی مقام پر رائے دیتا ہوں، دے ہی نہیں سکتے، ان کا مقام ہی نہیں رائے دینا. میں نے کہا پگلے، امام شافعی بھی ان کے غلام، امام ابو حنیفہ بھی ان کے غلام، امام احمد بن حنبل بھی ان کے غلام، امام مالک بن انس بھی ان کے غلام. وہ تو آل رسول بھی ہے، امام وقت بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے. کہو نا زور سے سبحان اللہ. ان کے مقابلے میں تابعین کے اقوال پیش کرو گے تم؟ تابعین سے خود پوچھو کہ آپ رائے دیتے ہو امام علی مقام کے خلاف؟ امام علی مقام اپنے مکتب کا خود بانی ہے
اور وہ مکتب میں دلیل کیا ہے ان کے لیے؟ دلیل یہ ہے کہ فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور یہ ہے عظیمت کا راستہ، یہ ہے عظیمت کا راستہ۔ اور امام ہوتا ہی وہ ہے جو عظیمت کے راستے پہ چلتا ہے، رخصتوں پر نہیں چلتے، اسی لیے تو امام سب کے امام ہیں، سید الشہداء ہیں، وہ عظیمت کے راستے پر چلے ہیں۔ آپ کس بات میں الجھ رہے ہیں؟ جی ان کو نکلنا نہیں تھا، امت کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا امت اپنے امام پر رائے دیتی ہے؟ کون امت ہے جو اپنے امام پر رائے دیتی ہے؟ امام تو ان کے امام ہیں، اور امام وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، رائے نہیں دی جاتی۔ امام اپنے مکتب کا بانی ہے، ہم امام کی فقہ، اور امام نے جو امامت کبریٰ میں، یہ بات بھی یاد رکھنا، امامت کبریٰ میں امام نے جو نقش قدم چھوڑا، ہم اس پر بھی حسینی ہیں، امام کے ساتھ ہیں۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو ہم اپنے امام کے ساتھ ہیں، ہم امام علی مقام کے ساتھ ہیں، بولو نا ہم امام علی مقام کے ساتھ ہیں، سب عہد کرو ہم امام علی مقام کے ساتھ ہیں۔ اور یہ معذرت کرتے ہیں امام کے سامنے کہ وقت کے یزیدوں سے ٹکرانے میں ہم سے سستی ہوتی ہے، لیکن دل سے پھر بھی آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ جو ساتھ کہے وہ تو نکل کے دکھائے نا، پھر تو نہیں بھی نکلا جائے تو رائے تو اپنی ان کے ساتھ کر سکتے ہو نا، کم از کم یہ تو کر سکتے ہو نا۔ لیکن آج بزدلی کا یہ عالم ہے کہ لوگ یہ کہنے سے بھی چل رہے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ ہیں، الٹا یہ تبصرہ کر رہے ہیں اور نہیں نکلے، وہ کیوں نکلے؟ میں نے کہا اور بھی امام حسین تھے، اوروں کو بھی حضور نے گڑتی دی تھی، گھٹی حضور نے پلائی تھی، اوروں نے بھی سیدہ فاطمہ جیسے خاتون کا دودھ پیا تھا، اور بھی کیا مولا علی جیسے کا خون تھے؟ تو سب نکلتے ہیں؟ پھر سب نکل سکتے ہیں؟ ہاں سب نکل سکتے ہیں؟ یہ اتنی عظیمتیں جو عطا فرمائی گئی ان کو تو کوئی وجہ ہے نا اس کی۔ بڑے بھائی کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ بڑی سے بڑی قربانی دے کر امت میں صلح کرائے گا۔ اور ان کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ شہید ہوں گے دشت کرب و بلا میں، اور دعا کے لیے کہا حضرت ام سلمہ نے ایسا مشکل وقت اگر آپ نے دیکھا ہے تو دعا کر دیجئے ٹل جائے ان سے۔ فرمایا تقدیر ٹالنے والی دعا نہیں کروں گا، میں دعا کروں گا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، مشکل گھڑی آنی ہے اس کے مقدر میں تو آئے، لیکن اس کو صبر و اجر پورا دینا مالکا یہ آل ابراہیم کا وارث ہے۔ اور پھر امام نے ثابت کیا کہ امام ایسے ہوتے ہیں، امام ایسے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف اپنا حوالہ دینا کہ ہم امام ہوتے ہیں، اماموں کی اولاد ہوتے ہیں، کرتے بھی لا دیو اپنے بنینا بھی لا دیو، نہیں سمجھ آئی؟ ہر وقت چندے وصول کرے اور دین کے کاموں میں ٹانگ مارنا شروع کر دیں، دین کے کام اپنے ذمہ داری کچھ نہ سمجھیں، مشکل وقت آیا ہو جس وقت بھی ایک کونے میں بیٹھ کر جو ہے چوری کھاتے رہیں اور کہیں جی ہم سید ہیں، اولاد ہیں سید کی اولاد ہے تو پیڑ بیچ جاؤ، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا۔ سراں دے صدقے جاواں ذرا دب کے بولو نا، جان عالم ہو فدا، جان عالم ہو فدا، جان عالم کتے فدا ہوئے تھوڑے آواز عالم بھی نو فدا کر دے پہ، جان عالم ہو فدا، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، گستاخ دندناتے پھرتے ہوں تو پھر سید یہ نہیں ہوتے صرف کہ پوری دنیا پر پروٹوکول لیتے رہیں، سیدوں بڑا میری جتی سیدھی کر، میرا جبہ سیدھا کر،
پروٹوکول لو جتنا مرضی لو، لیکن جب موقع آئے بتاؤ بھی کہ حسین کے بیٹے ہو۔ آخر نے ایک دفعہ پوری نظم کہی تھی اس مسئلے پر، صرف ایک آخری جو ہے نا اس کا مقطع سناتا ہوں آپ کو۔ میں نے عرض کیا تھا عرفان سچ کی راہ چل، ناموس دین پہ مر، عرفان سچ کی راہ چل، ناموس دین پہ مر، پھر حق ہے تو بھی کہہ کے ہوں بیٹا حسین کا، پھر حق ہے تو بھی کہہ کے ہوں بیٹا حسین کا۔ تب جا کے بندہ نسبتیں بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ نسبت ایسی بس نسبت، اللہ اکبر۔ یہ کتاب ہے، نہیں پوری اس وقت نہیں، ایک اور پڑھوں گا۔ یہ کتاب لایا ہوں میں ساتھ، یہی اوپر بس یہ ایک دے دے مولانا، کیا کر یہ اس پر وہ یہ جو عنوان ہے نا، اسی عنوان سے یہ نظم ہے، تھوڑی سی یہ سنا دیتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ ابھی دیکھو کھانا پینا آ گیا آپ کے لیے۔ آپ کو کھلا پلا کر کے ذکر سنایا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ امام کا صدقہ ہے، جو پیا ہے امام کا صدقہ، جو پیا ہے امام کا صدقہ، اور جو کھایا ہے اس میں احمد کا۔ ہاں سبحان اللہ۔ روب سلطانی کو ٹھکراؤ تو لو نام حسین، یہ ہے وہی مضمون جو میں عرض کیا تھا۔ روب سلطانی کو ٹھکراؤ تو لو نام حسین، بولتے رن میں نہ گھبراؤ تو لو نام حسین، دشمنوں کی پیاس بجھواؤ تو لو نام حسین، موت کی چھاتی پہ چڑھ جاؤ تو لو نام حسین۔ سمجھ آ رہی ہے میں کیا پڑھ؟ دشمنوں کی پیاس بجھواؤ تو لو نام حسین، موت کی چھاتی پہ چڑھ جاؤ تو لو نام حسین، حلق سے تیغوں کا منہ موڑو تو لو نام حسین، برگ سے فولاد کو توڑو تو لو نام حسین، خود پہ باب تشنگی کھولو تو لو نام حسین، دل کو برکو راد میں تو لو نام حسین، دوستدار دشمنا ہو لو نام حسین، تے کے نیچے بھی سچ بولو تو لو نام حسین، منہ پہ ڈٹ کر برچیاں کھا لو نام حسین، بھات جلتی آگ میں ڈالو تو لو نام حسین، سوئے مقتل جھوم کر جاؤ تو لو نام حسین، بے خطر جی سے گزر جاؤ تو لو نام حسین، سوئے مقتل جھوم کر جاؤ تو لو نام حسین، بے خطر جان سے گزر جاؤ تو لو نام حسین، ڈوب کر کچھ اور ابھر جاؤ تو لو نام حسین، نفس کی عزت پہ مر جاؤ تو لو نام حسین، ظلم کی تعمیر کو ڈھا دو تو لو نام حسین، شمع سے آندھی کو چکرا دو تو لو نام حسین۔ یہ ہے امام پاک کا اسم گرامی۔ امام کو ہر باضمیر کا ضمیر امام کی عظمت کو سلام کرتا ہے، ہمارا روح ایمان بھی امام کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔
روح آزادی امام کی عظمت کو سلام کرتی ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنی بھی آزادی کی تحریکیں ہیں اس میں روح حسین کار فرما ہے۔ میں اکثر اس موضوع پر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کتنے آزادی کے پروانے ہیں کہ جو آج بھی تختہ دار پر کھڑے ہیں استقامت کے ساتھ، تو کہتے ہیں روح حسین ہمارے دلوں کو تقویت عطا فرماتی ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں آزادی فکر اور آزادی عمل، حریت، آزادی اور عزت نفس، خودی اور اس کی بنیاد پر قومیں کھڑی ہیں، تو اس میں امام حسین عالی مقام کا کردار ہے۔ آپ کی روح کار فرما ہے، جلوہ فرما ہے، اور آپ کا پیغام جلوہ فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دنیا میں جناب امام کی غلامی میں رکھے، آپ کی محبت پر ہمارا انجام فرمائے، اور حشر کے دن بھی آپ کی پچھلی صفوں میں جوتیوں میں سرکار کے ہمیں جگہ عطا۔ صف نعال میں جہاں اہل بیت کی جوتیاں پڑی ہوں، ان کی جوتیاں اٹھانے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے، اور خارجی رافضی بدماشوں سے مجھے بھی اور میرے سب اہل سنہ کو اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے قرب سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اہل بیت محبت کی غلام، اور اسی طرح سب آنے والوں کو اور اہتمام کرنے والوں کو میں دعا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو قبر میں، حشر میں، اس جہان میں، آپ کے رزق میں، آپ کے ایمان کے، مال میں، جان میں، اولاد میں، گھروں میں، صدقہ اہل بیت و پنجتن پاک کرم ہی کرم فرمائے، آپ کو نور علی نور فرمائے، سب کی تکلیفیں دور فرمائے۔ سیدہ زینب کی چادر کا صدقہ ماؤں بیٹیوں کی بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ان کو امان عطا فرمائے، اور حضرت علی اصغر کا صدقہ، ان کی شہادت کا صدقہ اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اور جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں علی اصغر کے جھولے کا صدقہ سب کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عظیمتیں بخشے۔ ابھی ختم شریف پڑھا جائے، پھر سلام بھی پڑھیں گے انشاءاللہ جناب امام کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد دعا پھر اکٹھی کر لیں گے۔ ابھی کیا قاری صاحب سلام پڑھ لیں، ختم شریف، اور پھر دعا کیے بغیر کوئی نہ جائے، اور لنگر شریف کا اہتمام ہے، لنگر شریف کی قاری صاحب جناب امام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ یہ بھی پاؤں سے اٹھا دیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا، یہ اکٹھے کر لیں پاؤں سے۔ سبحان اللہ۔ اندرس ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ
تمام احباب تشریف رکھیے. اپنے اپنی جگہ بیٹھے ہیں, ختم شریف پڑھا جائے أعوذ دعا بالله میں من شامل. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یا الہ العالمین، یہ کانفرنس عظیم الشان کانفرنس، اس میں جو ذکر پاک ہوا محفل پاک میں طعام شریف جو لنگر شریف صدقہ کے لیے اہل بیت پاک کے لیے رکھا گیا. یا الہ العالمین، سب حاضرین مسلمانوں کی حاضری، دور دراز سے جو لوگ آئے ہیں ان کا یا اللہ اس مجلس خیر میں جو کچھ ہوا، بیان ہوا، پڑھا گیا، ان سب نیکیوں کا اجر و ثواب نشان کے مطابق ہمیں عطا فرما.
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ سب انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ پنجتن پاک تمام ذریت طاہرہ ازواج مطہرات، خاص طور پر شہداء کربلا کے لیے حضرت مولا پاک حضرت خاتون جنت حضرت حسنین کریمین کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ جناب امام حسین علی مقام آپ کے تمام رفقا شہداء کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ تمام شہداء کربلا کی ذوات قدسیہ کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، مالک قبول فرما۔ یا الہ العالمین تمام خانواد و عطرت پاک رسول اللہ کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ چار یار کی ارواح خاصہ کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ تمام صحابہ پاک کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ شہداء صدیقین شہداء صالحین کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ ائمہ مجتہدین پاک خاص طور پر امام ابو حنیفہ کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ ائمہ طریقت پاک خاص طور پر حضور غوث الثقلین وغیث الکونین شہنشاہ بغداد حضرت خواجہ خواجگاں بہاؤالدین نقشبند، حضرت غریب نواز سلطان الاولیاء حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے لیے ہدیہ پیش کرتے قبول فرما۔ ان تمام کے صدقہ سے یا الہ العالمین جتنے مسلمان یہاں حاضر ہیں، ان کے تعلق والے جتنے فوت ہو گئے ہیں بزرگ یا بچے، ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا۔ بریڈ فورڈ کے قبرستانوں میں جتنے اہل اسلام مدفون ہیں، آج 10 محرم الحرام کا صدقہ یا اللہ ان سب کی قبریں روشن فرما۔ اس ملک کے قبرستانوں میں جتنے اہل اسلام مدفون ہیں، سب کی قبریں منور و روشن فرما۔ اہل بیت پاک کا صدقہ یا اللہ جتنے مسلمان حاضر ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، بیماروں کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما۔ یا اللہ دکھ درد مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں دور فرما، اپنا فضل و کرم سب کے شامل حال فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہ العالمین تیرے پاک نبی کی اہل بیت پاک کے لیے جنہوں نے اپنی غلامی پیش کی، وقت پیش کیا، مال پیش کیا، قربانیاں پیش کی ہیں، اور ذوق شوق محبت